اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد ششم، حکایت نمبر 55۔ پیغمبر ہود علیہ السلام کا معجزہ ہوا کے نازل ہونے کے وقت مومنوں کو بچانے کا۔ اس مضمون کا مقصد اس شخص کی حالت بیان کرنے کے لیے ہے جو خدا کے حکم کو بچا لاتا ہے۔ اگر وہ خدا سے دعا کرے کہ کانٹا پھول بن جائے تو وہ واقعی پھول بن جائے۔ یاد رکھو، مقربین بارگاہ کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ اللہ بہت سی چیزوں کو ہوا کے طوفان کی طرح ہلاکت کا سبب اور کشتی کی طرح ذریعہ نجات بنا دیتا ہے۔ جس طرح کشتی ذریعہ حفاظت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو مفسدین سے حفاظت کا سبب بنا دیتا ہے جس کا دراصل مقصد ملک گیری ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے مومنوں کے گرد ایک لکیر کھینچ دی کیونکہ اللہ کے عذاب کی صورت میں ہوا کا طوفان ان کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ دنیا میں لوگ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں جو بظاہر نقصان نظر آتے ہیں، لیکن اللہ ان سے ان کے مقاصد کے علاوہ بعض لوگوں کے نفع کے کام بھی لے لیتا ہے۔ دکاندار اپنے نفع کے لیے دکانداری کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے لوگوں تک ان کی ضرورت کی اشیاء پہنچ جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنے مقصد کے فوت ہونے سے ڈرتا ہے اور اسی خوف کی وجہ سے نظام عالم قائم ہے۔ اس اللہ کی تعریف ہے جس نے خوف کو دنیا کا معمار اور آباد کنندہ بنا دیا۔ دنیا کا ہر نیک و بد اپنے مقصود کے فوت ہونے سے ڈرتا ہے، اور یہ ڈر خود بخود پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر شخص پر کوئی ذات حاکم ہے اور اس شخص کو اس ذات کا قرب حاصل ہے، لیکن وہ ذات اسے محسوس نہیں ہوتی۔ بے شک محسوس تو وہ نہیں ہے، لیکن وہ ہر وقت تیری گھات میں ہے تاکہ تو اپنے فرض سے غافل نہ ہو۔ اس کو عقل کامل والے محسوس بھی کر لیتے ہیں، لیکن عوام کے لیے غیر محسوس ہے کیونکہ اس مکھن تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ خدا جس حص کا محسوس ہے وہ اس دنیا کی ظاہری حص نہیں ہے، وہ دوسرے عالم کی حص ہے۔ ظاہری حص تو حیوانات میں بھی ہے جو پیٹ اور شرمگاہ کی حرص میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ ذات جو غیر کشتی بنا دیتی ہے، اس میں یہ قدرت بھی ہے کہ کشتی کا طوفان بنا دے، یعنی وہی چیز جو ذریعہ نجات تھی ہلاکت کا سبب بن جائے۔ تیرا یہ غم اور خوشی تیرے لیے طوفان اور کشتی بنا دیے گئے ہیں، اور غم کو خوشی کا سبب اور خوشی کو غم کا سبب بھی بنا دیا جاتا ہے۔ اگر تیرے غم اور خوشی تجھے نظر نہیں آتے ہیں تو ان کے آثار سے ان کو سمجھ لے۔ فلسفی چونکہ اس خوف کی اصل کو جو خدا سے ہے نہیں دیکھتا ہے، تو وہ طبی اسباب کو خوف کا سبب قرار دے دیتا ہے، جو عموماً غلط ہوتا ہے۔ فلسفے کی مثال اس اندھے کسی ہے جسے گوار مدہوش نے مکہ مارا ہو اور وہ اس کا سبب خچر کی لات کو سمجھ لے، اس لیے کہ اس نے خچر کے ہنہنانے کی آواز سنی تھی، اور اندھے کے کان نے اس کی آنکھ کا کام کیا، یا وہ سمجھے کہ پتھر لگا ہے۔ یعنی جس ذات نے اس کے دل میں خوف پیدا کیا، اسی نے اس اندھے کے دل میں یہ خیالات پیدا کیے۔ یہ خوف اور لرزہ خود بخود پیدا نہیں ہوتا، کسی سبب سے پیدا ہوتا ہے۔ فلسفی وہم کو خلاق قرار دے کر اس کو خوف کا خالق قرار دے دیتا ہے۔ یہ اس کی کج فہمی ہے۔ وہم کسی چیز سے جب ہی پیدا ہوتا ہے جب اس چیز سے کبھی وہ چیز پیدا بھی ہوئی ہو۔ مثلا زید کو یہ وہم ہے کہ مجھے کوئی مار نہ ڈالے، یہ جب ہی ہوا جب ایسے واقعات حقیقتاً ہوتے بھی ہیں۔ جب وہم کسی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے تو لا محالہ اس حقیقت کا کوئی پیدا کرنے والا ہے جس کی وجہ سے وہ وہم پیدا ہوا۔ اس کو اس طرح سمجھ لو کہ وہم کھوٹے سکے کی طرح ہے اور کھرا سکہ حقیقت ہے۔ کھوٹا تب ہی چلتا ہے جب کھرا چل رہا ہو۔ جھوٹ کا رواج اس لیے ہوا ہے کہ لوگوں نے سچ کا رواج دیکھا ہے۔ سچ کا جھوٹ پر یہ احسان ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا رواج ہوا۔ اہل اللہ بمنزلہ نوح علیہ السلام اور کشتی کے ہیں، اور عوام کو بمنزلہ طوفان کے ہیں۔ انسان کے لیے شیر اور سانپ اس قدر مہلک نہیں ہے جس قدر دوست اور اپنے مہلک ہیں۔ ان کی موجودگی میں ملاقات سے وقت ضائع ہوتا ہے، اور غیر موجودگی میں ان کی یاد تمہارا فکر برباد کرتی ہے۔ دوستوں اور اپنے کی یاد تمہاری قوت فکریہ کو پیاس سے گدھے کی طرح چوستی ہے۔ ان کی یاد تعلق باللہ کو زائل کرتی ہے۔ شاخیں جب تک جڑ سے پانی چوستی رہتی ہیں ان میں لچک رہتی ہے، جیسے چاہیں موڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب قوا ارادیہ سے آزاد سیراب نہیں ہوتے ہیں تو ان میں جنبش کی
کمی واقع ہو جاتی ہے۔ قرآن میں منافقوں کے بارے میں آیا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسل مند ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی سستی سے۔ یہ تعلق مع اللہ کا بیان عوام نہ سمجھ سکیں گے اور ان کو مضر ہوگا۔ لہٰذا اب میں فقر اور خزانے کی بات شروع کرتا ہوں۔ تو نے آگ تو دیکھی ہے، اب عشق کی آگ کو بھی دیکھ لے، جو جان و دل کو جلا ڈالتی ہے، اور صرف جان و دل کو ہی نہیں بلکہ انانیت کے خیال کو بھی جلا ڈالتی ہے۔ لیکن جس جان و دل میں قبولیت کی صلاحیت نہیں ہے، انہیں سوز زندگی تو درکنار اس آگ کی روشنی بھی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یہ عدم صلاحیت کی بات ہے، ورنہ وہ آتش عشق جب جان کو جلا ڈالتی ہے تو اس کے جلنے سے نہ خیال بچتا ہے نہ حقیقت۔ واقعی عشق ایسی چیز ہے کہ شیر یعنی حقیقت اور لومڑی یعنی خیال پر بھی غالب آ جاتا ہے اور ہر دو کو فنا کر ڈالتا ہے۔ عشق سے ما سوا اللہ سب جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ بسم دراصل بے اور اسم کا مجموعہ تھا، اور سین کے وصل کی وجہ سے درمیان کا الف فنا ہو گیا۔ تو بھی اسی طرح ذات احدیت میں اپنے آپ کو فنا کر دے۔ وہ الف جو بسم میں چھپ گیا، یعنی معنی کے اعتبار سے موجود ہے لیکن حروف کے اعتبار سے معدوم ہے، تو بھی اسی طرح اس ذات میں فنا ہو جا، یعنی حسی اعتبار سے تیرا وجود رہے اور ذہنی اعتبار سے نہ رہے۔ وہ الف وصل تھا، جب بے اور سین کا وصل ہوا، وہ وصل الف کے وصل کو برداشت نہ کر سکا۔ جب ایک حرف بھی وصل برداشت نہیں کر سکتا تو میرا وصل باللہ میری اس تقریر کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو میری یہ تقریر اور بیان فنا کے خلاف ہے، لہٰذا مجھے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ بولنا وجود کے آثار میں سے ہے جو فنا کے منافی ہے۔ جب الف نے خود کو فنا کر دیا تو اب بے اور سین اس کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح جب بندہ فانی فی ذات اللہ ہو جائے گا تو اس کو بقا بذات اللہ حاصل ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں ایک مٹھی خاک دشمنوں کی طرف پھینکی تو وہ اندھے ہو گئے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام فنا حاصل تھا، اس لیے ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ جب فانی کا فعل فانی کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا ہے تو اس کا قول بھی اس کی طرف منسوب نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی طرف منسوب ہوگا۔ تو لیکن اللہ رما سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ نے کہا۔ گفتائے او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ ہی کے الفاظ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اللہ کے بندے کے حلق سے نکلے ہوں۔ مثنوی کے مضامین کلمات اللہ ہیں اور ان کے بارے میں قرآن میں یہی کہا گیا ہے، جب تک یہ دنیا قائم ہے اور زمین سے اس سے اینٹیں تھپتی رہیں گی اس وقت تک مثنوی کے اشعار بھی دستیاب رہیں گے۔ جب یہ روئے زمین ختم ہو جائے گی اور قیامت کے دن کی ہوائیں اس کو تہو بالا کر دیں گی تو مثنوی یعنی کلمات کا سمندر جوش مارے گا اور عالم آخرت میں ایک زمین اپنے لیے بنا لے گا۔ چونکہ کلمات اللہ لامحدود ہے لہذا مثنوی کی باتیں بھی لامحدود ہیں، ان کو بیان کیے جاؤ کوئی تنگی نہیں آئے گی۔ اب کلمات اللہ اور اسرار کے سمندر کی باتوں سے خشکی کی طرف یعنی ظاہری باتوں کی طرف رجوع اور کچھ کھیل کود کی بات کرتے ہیں، کیونکہ بچوں کے لیے یہی مفید ہے۔ جب وہ لکڑی کی تلوار سے کھیلنا سیکھ لیتا ہے تو اصل تلوار خوب چلاتا ہے، کھیل کود سے عقل آشنا ہو جاتی ہے اور وہ ہنر سیکھ لیتا ہے۔ اگرچہ بظاہر عقل اور کھیل میں کوئی جوڑ نہیں ہے، پھر بھی کھیل کود سے عقل آتی ہے اور عقل ہی سے کھیل آتا ہے۔ پاگل بچہ کبھی کھیل نہیں سکتا۔ جلد ششم، حکایت نمبر 56، کبا اور خزانے کے قصے کی طرف رجوع۔ اس مخلص فقیر کا خیال مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں اس قصے کو پورا کروں، چونکہ میں اس فقیر کا ہمراز ہوں۔ اس کے بلانے کی آواز مجھے آ رہی ہے۔ اس فقیر کو خزانہ کا طالب نہ سمجھ بلکہ وہ خود خزانہ ہے، کیونکہ دوست باطن کے اعتبار سے دوست کا غیر نہیں ہوتا بلکہ مطلوب طالب کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینہ کی جانب سجدہ کرنا اپنے لیے ہی سجدہ کرنا ہے۔ انسان کسی چیز کا طالب کسی غرض کے لیے ہوتا ہے تو گویا وہ طالب خود مطلوب ہے۔ طالب نے مطلوب کے آئینے میں خود ہی کو دیکھا تو طلب میں اس قدر محو ہو گیا، لیکن اگر وہ مطلوب میں اس حقیقت کو دیکھ لیتا جس حقیقت کے لیے ہر مخلوق اور مطلوب آئینہ ہے تو وہ اس حقیقت کے
درپے ہو جاتا اور اس کے ذہن سے ہر مطلوب خیالی زائل ہو جاتا، اور اس حقیقت کے آئینہ بن جانے سے جب اس میں سے اپنا چہرہ نظر آتا تو منصور کی طرح انا ان اللہ کا نعرہ لگانے لگتا۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کے مسجود اس لیے تھے کہ وہ مظہر حقیقت تھے، تو بنی آدم کے لیے یہ اشارہ ہے کہ وہ بھی آدم علیہ السلام کی طرح مظہر حقیقت ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو حقیقت کا مظہر سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی آنکھ کا بہنگا پن دور کر دیا، اور انہوں نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو اس طرح محبت انوار دیکھا جس طرح فلک محبت انوار ہے۔ منصور کا انی ان اللہ کہنا دراصل لا الہ الا اللہ ہی تھا، کیونکہ جب غیر اللہ مظہر الا اللہ بن گیا تو عین حقیقت ہو گیا، تو گویا انی ان اللہ کہنا بالکل لا الہ الا اللہ کہنا تھا۔ یعنی بظاہر یہ دو عنوان نظر آتے ہیں، مضمون ایک ہی ہے۔ اب ان اسرار کا بیان اس درجہ پر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کان کھینچ کر شرعی احکام کی طرف لے جائے اور حکم دے کہ شریعت کے چشمے سے منہ دھو لے، تاکہ ان اسرار کے بیان کا منہ میں جو اثر ہے وہ زائل ہو جائے، کیونکہ شریعت اس طرح کے کلمات کی اجازت مغلوب الحال کے سوا کسی کو نہیں دیتی ہے، اور یہ وہ اسرار ہیں جو شریعت نے عوام سے پوشیدہ رکھے ہیں۔ اگر ان اسرار کو بیان بھی کیا جائے گا تو اسرار واضح نہیں ہوں گے، اور اس طرح کے کلمات کہنے والا مجرم قرار دیا جائے گا۔ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ بھی پراگندہ باتیں ہیں جن سے اسرار کی حقیقت واضح نہیں ہوتی، نیز ان کا کہنے والا بھی میں ہوں اور سننے والا بھی میں ہی ہوں، چونکہ اور کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، لہٰذا میں عوام سے راز ظاہر کرنے والا مجرم بھی نہیں ہوں۔ اسرار کا بیان تو اب ختم ہوا، اب دو باتیں اور کہنی ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، ایک درویش کا قصہ، دوسرے چشمہ رحمت یعنی شریعت کا ذکر۔ عوام کو وہی باتیں پسند ہیں جن کا ذکر غیر خدا کا ذکر ہے اور ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن چونکہ عوام کا مزاج بن گیا ہے لہٰذا مجبوراً ہمیں اس طرح کے قصے بیان کرنے پڑ رہے ہیں۔ چشمہ رحمت یعنی شریعت کی باتیں ان عوام نے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں، اور دوسرے قصے جو دراصل زہر ہیں ان کے عادی ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ شریعت کے مسائل کو اپنی خرافات سے دبانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ مخالفوں کی مخالفت سے شریعت تو نہ مٹے گی، ہاں وہ ضرور محروم رہ جائیں گے۔ یہ دین میں تعویلات کرنے والے اوندی طبیعت کے ہیں، ان کو شریعت کا صاف چشمہ پسند نہیں آتا اور وہ تعویلات کی خاک چاٹتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام تو حق کہتے تھے، خواہ عوام کو پسند نہ آئے، یہ عوام پر تکیہ کرتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے تعویلات کرتے ہیں۔ یہی فلسفیانہ توجیہات ان کی آنکھ کا پردہ ہے، انہوں نے حقائق سے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ شریعت کے اسرار کی بجائے فلسفیانہ تعویلات ان کے پیش نظر ہیں جو حقائق شریعہ کا بدترین بدل ہیں۔ ان عقلی موشگافیاں کرنے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اصل شریعت کا تو انکار نہیں کرتے، لیکن بعض جگہ سلف کے خلاف تعویلات کرتے ہیں۔ ان کو قدر خدا کے کرم نے سنبھال لیا ہے، اللہ نے ان پر کرم کیا اور ان کے بعض عقائد سلف کے خلاف ہوتے ہوئے بھی ان کو معذور قرار دے دیا ہے، اور ان کے عقائد فاسدہ سے ہی اپنی محبت کے چشمے جاری کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ضد سے دوسری ضد پیدا فرما دیتا ہے، خار سے گنچا اور سام سے مہرہ پیدا کر دیتا ہے جو اس کے زہر کا تریاق ہے، رات سے دن پیدا کرتا ہے، مفلس کے ہاتھ سے مالداری پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ریت سے گیہوں کا آٹا پیدا فرما دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ہم آواز پہاڑ بن گیا، انہوں نے عوام سے گھبرا کر گوشائے تنہائی پکڑا تو ان کی آواز پہاڑوں میں گونجنے لگی، اور اس طرح اللہ نے ان کو ظاہر کر دیا۔ جلد ششم، حکایت نمبر 57۔ عجز و مجبوری کے بعد خزانے کے طلبگار کا اللہ کی طرف رجوع کہ اے ظاہر کرنے والے پوشیدہ کو ظاہر کر دے۔ جب یہ فقیر خزانے کی تلاش سے تھک گیا تو اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اے اللہ، میں نے خزانے کی تلاش میں سوائے تکلیف کے کچھ حاصل نہ کیا، میری یہ غلطی تھی کہ تیر پھینکنے کی تفسیر پر یقین نہ ہوتے ہوئے بھی تیری طرف رجوع نہ کیا۔ اللہ خود ہی اپنے کلام کی صحیح تفسیر کر سکتا ہے، جو نرد اس نے جس جگہ بٹھائی ہے وہی اس کو اٹھا کر بازی جیت سکتا ہے، دوسرے کی مجال نہیں ہے۔ قرآن پاک کو آسان بھی فرمایا ہے، لیکن اس کے رموز
اللہ ہی دلوں پر ظاہر فرماتا ہے۔ میں نے دعا اس طرح نہ کی کہ خزانے کا ملنا بھی بلا کسب ہو جاتا، اور اس کی تلاش میں مجھے محنت کرنی پڑ گئی۔ یہ میری دعا کا قصور تھا۔ انسان دراصل ہیچ در ہیچ ہے۔ جو کچھ ہے وہ ذات حق کا عکس ہے، بلکہ عین خدا ہے۔ انسان کی عقل اور تدبیر کا حال تو یہ ہے کہ ہر رات کو غائب ہو جاتا ہے۔ نیند کی حالت میں اس کے سب ہنر معطل ہو جاتے ہیں اور وہ مردے کی صورت ہوتا ہے۔ صبح تک وہ مردہ رہتے ہیں۔ اللہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے۔ انسانوں میں جواب دینے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو انسان کے ہوش و حواس واپس آتے ہیں اور وہ پھر دنیا کے رنگ و بو میں منہمک ہو جاتا ہے۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا الہ الا انت سبحانک۔ ہر انسان اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ انسان کو رات میں سونے سے بڑی راحت حاصل ہوتی ہے اور صبح تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے، تو اسی خزانے سے حواس کو یہ طاقت ملتی ہے کہ بیداری پر وہ تیز ہو جاتے ہیں اور بدن ہلکا ہو جاتا ہے۔ جبکہ وحشتناک رات میں اللہ کی اس قدر نعمتیں مثمر ہیں تو اس کی ذات کے سہارے کسی وحشتناک چیز سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز ہمارے خیال کے مطابق نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور کو نار خیال کیا، ہم نے رات کو برا سمجھا جو صحیح نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت وہ صحیح آنکھ ہے جو ہر چیز کو اصل حالت میں دکھا دے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم پر ہر چیز کی اصل حالت ظاہر فرما، تاکہ ہماری نگاہ صحیح کام کرے اور ہماری نگاہ سے خس و خشاک دریا کو نہ چھپا سکیں۔ فرعون کے جادوگروں کو صحیح نظر حاصل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ان جسمانی ہاتھ پاؤں کو کچھ نہ سمجھتے تھے۔ ان کے پاؤں کٹنے پر رقص کر رہے تھے۔ صحیح نظر وہی ہے جو اسباب کے پردے اٹھا کر مسبب الاسباب کو دیکھ لے۔ جو صحیح نظر نہیں رکھتے وہ بھی مایوس نہ ہو۔ اللہ ان کی بھی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اس کا دست کرم مستحق اور غیر مستحق سب کو عطا کرتا ہے۔ جبکہ ہم معدوم تھے اس نے کرم کیا اور وجود و حواس عطا فرمائے، حالانکہ ہم میں کوئی استحقاق نہیں تھا۔ اللہ کی رحمت کافروں پر بھی ہے۔ اے اللہ تو نے ہمیں جسمانی وجود عطا فرمایا، اب روحانی حیات بھی عطا فرما دے۔ یہ دعا بھی ہم تیرے حکم اور توفیق سے ہی کر رہے ہیں، ورنہ ہماری ہمت کہاں تھی کہ تجھ سے دعا مانگتے۔ جب تو نے دعا کی توفیق دی ہے تو یہ ہماری نہیں بلکہ تیری دعا ہے، تو اسے قبول فرما لے۔ شب کے وقت اللہ ہمارے حواس کو دریائے حیرت میں غرق کر دیتا ہے اور پھر ان کو پرہنر بنا کر واپس کرتا ہے۔ عارفین کو نور سے پر کرتا ہے اور دنیا داروں اور فلسفیوں کو وہم و خیال سے پر کر دیتا ہے۔ اگر حواس و ہنر ہمارے ذاتی ہوتے تو پھر ہمارے حکم کے تابع ہوتے، رات کو ہماری اجازت کے بغیر ہم سے جدا نہ ہوتے، ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ ہماری روح کہاں کہاں کی سیر کر رہی ہے۔ نیند کی حالت امتحان کی ہے، جس سے معلوم ہو گیا کہ ہمارے حواس اور روح ہمارے قبضے میں نہیں ہے۔ جب ہم اپنے حواس اور عقل سے بھی تہی دست ہیں تو پھر غرور اور تکبر کا کیا کام؟ اے اللہ اب تک جو دعا میں غلطی ہوئی اور باوجود خزانے کا پرچہ ملنے کے خزانہ نہ ملا، ان سب کو کالے دم قرار دے دے کہ میں از سر نو دعا کرتا ہوں۔ ہمارا اصل وجود اور اس کے لوازم سب الف اور میم کے سرے کی طرح نقطے سے خالی ہیں۔ ہماری غفلت کا وقت ہو یا ہوش کا، دونوں الف اور میم کی طرح ہیں۔ غفلت اور ہوش کے جملہ اوقات پریشان کن ہیں۔ بے خودی کے وقت بالکل ناچیز ہوتا ہوں اور ہوش اور عقل مندی کے وقت دنیا کے دندوں میں پیچ در پیچ ہوتا ہوں، جبکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو میرا کارساز بن جا۔ انسان اپنے کچھ ہونے کے وہم میں سینکڑوں مصیبتوں میں پھنستا ہے۔ یہی وہم دینی اور دنیاوی ترقی میں مانے بنتا ہے، جبکہ یقیناً میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو میرے ساتھ شاہوں جیسا سلوک کر اور میری رکھوالی کر۔ میں دعا کے آداب سے بھی محروم ہوں۔ دعا کے لیے آنسوؤں کی ضرورت ہے، میں ان سے محروم ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس حقیقت بھی نظر ہی نہیں ہے۔ میری آنکھ میں آنسو پیدا فرما کر میرے اعمال کو سرسبز کر دے۔ اس دنیا میں جو آخرت کا کھیت ہے اسے ہرا بھرا کر دے۔ اگر میری آنکھ میں آنسو نہ رہیں تو آنسو بھی عنایت کر، جس طرح تو نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو عطا کر دیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے اللہ مجھے 2 جاری رہنے والی آنکھیں عنایت فرما۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود تمام بزرگیوں اور فضائل کے رونے والی آنکھوں کے طالب بنے، تو پھر ہم جیسوں کے لیے تو وہ بہت ہی ضروری ہے، اور ہماری نجات کے لیے تو سینکڑوں جیہوں دریاؤں کی بقدر آنسو درکار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کا ایک آنسو 200 دریاؤں کے برابر آنسوؤں سے افضل ہے۔ اس لیے اس قطرہ آنسو کے ساتھ جب انہوں نے دعا کی تو جنوں انس قیامت میں حساب کتاب کے انتظار سے نجات پا گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سلسلے میں شفاعت منظور ہو گئی۔ ایسی صورت میں تو ہمیں 200 دریاؤں کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ آنسو درکار ہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود جنت کے باغیچہ کی طرح ہیں۔ جب وہ آنسوؤں کی بارش کے طالب بنے تو ہم جو کہ بدترین شور زمین ہیں، ہمیں آنسوؤں کی بارش کی ضرورت کیوں نہ ہوگی؟ اے بھائی، جب تجھے دعا کی فضیلتیں معلوم ہو گئیں تو اب دعا کرتا رہ، اور تجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مقبول ہوتی ہے یا مردود۔ دعا میں اگر گریہ نہیں ہے تو اس چیز میں جو رکاوٹ بنی ہے اسے دور کر، اور وہ چیز دنیا کی لذتیں ہیں۔ اپنے آپ کو دعا اور گریہ میں چست کر لے، اور ان آنسوؤں کے ذریعے آخرت کا توشہ تیار کر لے۔ وہ فقیر اس دعا میں مصروف تھا کہ اس کو غیب سے الہام ہوا، جس سے اس کی مشکلات حل ہو گئیں۔ حاطف نے کہا کہ ہم نے تجھے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تیر کمان میں رکھ کر چلا کھینچ کر زور سے پھینک، بلکہ صرف اتنا کہا تھا کہ کمان میں رکھ کر گرا دے۔ جس طرح تیر چلانے والے کمان اونچی کر کے تیر چلاتے ہیں، تو نے بھی اسی طرح کاریگری شروع کر دی۔ چلا کھینچ کر تیر نہ چلا، کمان میں تیر رکھ کر گرا دے، جہاں وہ گرے وہاں کھود۔ طاقت اور زور کے استعمال سے بچ، اور عجز سے سونے کا طلبگار بن۔ حق اور مقصد تو قریب جگہ میں ہے، تو خامخواہ دور کھودتا رہا اور خزانہ تلاش کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ جو حق ہے، انسان کی شارک سے بھی قریب ہے، اس کے بارے میں اپنی فکر کو دور نہ دوڑا۔ انسان کا مقصود حقیقی اس کے بالکل قریب ہے، اور وہ اس کو ادھر ادھر تلاش کرتا پھرتا ہے۔ جو اپنے مقصد کو دور سمجھ رہا ہے، وہ خود مقصود سے بہت دور ہے، اور اپنی قوت بازو اس تیر پھینکنے والے کی طرح آزما رہا ہے۔ اس طرح مقصود حاصل نہ ہوگا۔ جو اس معاملے میں تیر یعنی عقل چلاتا ہے، وہ زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں عقل والوں کا بھی یہی حال ہے۔ ان سے کہہ دو کہ مقصود کی طرف ان کی پشت ہے، اور وہ جس قدر دوڑے گا مقصد سے دور ہوتا جائے گا، کیونکہ مقصود کی طرف اس کی پشت ہے۔ قرآن میں صحیح طلب والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جاہدوا فینا، یعنی ہماری طرف آنے کی کوشش کرنے والے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہماری طرف سے جانے میں کوشش کرنے والے۔ ایسی ہی بری کوشش کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ہے، جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے میں ذلت محسوس کی اور طوفان سے بچاؤ کے لیے پہاڑ کی چوٹی کی طرف بھاگا۔ وہ جس قدر کوشش کر رہا تھا، بچاؤ کی جگہ یعنی نبی کی کشتی سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ کنعان اس فقیر کی طرح تھا جو ہر روز ایک سخت کمان تلاش کرتا اور اس سے تیر پھینکتا، اور خزانہ سے زیادہ دور ہوتا جاتا۔ مقصد سے دور ہونے کی وجہ اس مثال سے سمجھ آ جائے گی جو جان کے اندر رکھنے کے قابل ہے، کہ کوئی شاگرد استاد سے ذلت کرنے لگے اور اپنی دکان خود کھول بیٹھے۔ ظاہر ہے ایسا شاگرد مقصد سے دور ہو جائے گا۔ ایسے شاگرد کی دکان ہنر سے خالی ہوگی اور نقصان رساں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقصد تک پہنچنے کا راستہ اہل حق کا اتباع ہے۔ ایسے شاگرد کو چاہیے کہ فوراً اپنی دکان کو ویران کر دے اور استاد کی شاگردی اختیار کر کے پھلے پھولے۔ کنعان کی طرح نہ بنے کہ اس نے سیدھا راستہ چھوڑ کر غلط راہ اختیار کر لی۔ اس فقیر کو اس کے تیر اندازی کے علم نے ہی خزانہ سے دور رکھا ہوا تھا، ورنہ خزانہ تو اس کے بالکل قریب تھا۔ مذموم ذہانت تباہ کن ہوتی ہے اور مطلوب سے دور کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، المومن غر کریم، مومن بولا بالا شریف ہوتا ہے۔ مذموم ذہانت سے اپنے آپ کو بچا لے، پھر تجھ پر رحمت نازل ہوگی۔ ذہانت کو چھوڑ اور بولا پن اختیار کر۔ مذموم ذہن دنیا میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، اور بولے والے اللہ تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ جس طرح معصوم بچے کے لیے ماں اس کے ہاتھ پاؤں کا کام کرتی ہے، اسی طرح بھولے مومن کی اللہ خود دستگیری فرماتا ہے۔
السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔